جی سب کو گڈ ایوننگ. میں ایمان رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب مسیح میں سلامتی اور خیریت سے ہیں. آمین. لاسٹ کلاس میں ہم نے جس ٹاپک کو فنش کیا تھا، کنکلوڈ کیا تھا، وہ تھا ہاؤ ٹو انٹرپریٹ پیرابلس. تماثیل کی تفسیر کیسے کریں. تمثیل جب ہم دیکھتے ہیں، یا آپ میں سے جو لوگ خدا کے کلام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں یا ان کو یہ خدمت ملی ہے، تو جب تمثیل سامنے آ جاتی ہے تو اس کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس پر بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی، اور غالباً 2 لیکچرز جو ہیں وہ اس پر تھے. آج ہم اس بات پر بات کریں گے کہ نبوتی ادب جب سامنے آ جاتا ہے، پروفیٹک لٹریچر، پروفیسی، اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں. ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دا پروفیٹک لٹریچر. اس کی اردو کیا ہوگی؟ نبوتی ادب. ٹھیک ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں. اور آج ہم انٹرپریٹیشن، ہمارا چونکہ ہرمینوٹکس یا ببلیکل انٹرپریٹیشن ہمارا کورس ہے، تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پیرابلس یا تماثیل کی تفسیر کیسے کریں. آج ہم یہ سیکھنے کی طرف جائیں گے کہ پروفیسی ہے، پروفیٹک لٹریچر ہے، نبوتی ادب ہے. اس کو اردو میں نبوتی ادب اور انگریزی میں پروفیٹک لٹریچر کہتے ہیں. بائبل مقدس میں مختلف یونڈراز ہیں، اور یونڈرا جس طرح سے بولا جاتا ہے ویسے لکھا نہیں جاتا. جب مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں بھی اس لفظ کو جنرے پڑھتا تھا، اور میں نے ایک دفعہ سنے، ایک بھائی صاحب بھی اس کو جنرے ہی پڑھے تھے. یہ لفظ جنرے نہیں ہے، یہ یونڈرا ہے. اور یونڈرا جو ہوتا ہے وہ ادبی قسم کو ظاہر کرتا ہے، ٹائپ آف لٹریچر کو ظاہر کرتا ہے. بائبل مقدس میں ایک قسم کا لٹریچر یا ادبی قسم یا صنف نہیں ہے. ٹھیک ہے، بائبل مقدس میں ایک قسم. یار آپ دونوں بھائی نا پلیز باتیں نہ کیا کریں، یہ دوسری تیسری بار میں نے نوٹ کیا ہے. میری کلاس میں نا اکثر آپ پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہوتے، طارق اور یہ ساتھ جو بیٹھے ہیں. ڈونٹ ٹاک. ٹھیک ہے، ہاں مجھ سے پوچھ لیں، آپس میں نہ باتیں کریں پلیز. پے اٹینشن ہیئر. تو جو ٹائپ آف جو لٹریچر ہے، یعنی جو ادبی صنف ہے، وہ بائبل مقدس میں مختلف قسم کی اقسام ہے. بائبل مقدس میں شاعری ہے، بائبل مقدس میں نبوت ہے، بائبل مقدس میں ہسٹری ہے نا، بائبل مقدس میں قانون ہے، لا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں جو مختلف ادبی اقسام ہیں، وہ تفسیر کے تقاضے بھی اس طرح سے پھر فرق مانگتی ہیں. جیسے آپ جن تقاضوں سے شاعری کو آپ انٹرپریٹ کریں گے، وہ ہو بہو سارے 100% پرنسپلس آپ اپلائی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پروفیٹک لٹریچر کو بھی جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں ڈائیورسٹی آف یونڈراز ہے، یعنی مختلف قسم کی ادبی اقسام ہے، اور تمام ادبی اقسام کو دیکھنے یا ان کی تفسیر کرنے کا جو زاویہ ہے وہ کسی حد تک ہر ایک سے فرق ہے. کچھ کامن چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کچھ بیسک چیزیں فرق ہیں. میں میرے 2 تقریباً لیکچر یا 2 لیکچرز رہ گئے ہیں، تو ان میں ہم ٹائپ آف یونڈراز اور ان کے ہرمینوٹیکل پرنسپلس پر بات کریں گے. اس پر میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ اگر میں وہاں گیا تو آج کا ٹاپک ہمارا رہ جائے گا. پہلی چیز میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کائنڈلی اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے گا، بٹ ریز یور ہینڈ. واٹ از پروفیسی؟ بائبل کے مطابق، بائبل مقدس کے تناظر میں نبوت کس کو ہم کہتے ہیں، پروفیسی کس کو کہتے ہیں، پروفیٹک لٹریچر کسے کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کوئی آج پیچھے سے لوگ اگر پہل کر دیں. افتخار صاحب کو آج ہم لاسٹ میں باری دیں گے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. جی بیٹے، ہاں جی، وہ بہن کچھ کہنا چاہ رہی. ہاں عدیل، میرا فین تھوڑا سا سلو کر دیجیے گا. ہاں جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں سحر بہن، آپ کچھ کہہ رہی تھی، بتائیں، مائک میں بولیے گا. جو بات ہونی ہو فیوچر میں اس کے بارے میں بتانا، پہلے سے پیش گوئی کرنا. اوکے، یعنی مستقبل کی پیشن گوئی یا پریڈکشن ہے نا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیا نبوت صرف مستقبل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نبوتی ادب میں، بائبل میں، یا جی بردر آپ وہ بھائی کچھ کہنا چاہتے
थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज. सर प्रोफेटिक यानी कि पैगम्बरों और रसूलों के ज़रिए कलाम बयान किया जाए. प्रोफेटिक, पैगम्बरों और रसूलों के ज़रिए से कलाम हाँ, बयान किया जाए. पैगम्बरों और रसूलों के तुफैल कलाम जो बयान किया गया उसको प्रोफेसी कहेंगे. लेकिन क्या सारा कलाम उनका प्रोफेसी था? जी, कोई और कोई वुमेन साइड से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज प्रोफेसी? चलें मैन साइड से बता दें. अच्छा चलें, कोई और? जी जी प्लीज़ लीजिए. हाँ इफ्तिखार साहब प्लीज़ आप ज़रूर बताइए. हाँ जी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हाँ, थैंक यू यार, शुक्रिया. सर प्रोफेसी का जो मतलब है वो आने वाली मुस्तकबिल में वो बात जो पूरी हो, और इसको हम बिब्लिकल तौर पर भी ले सकते हैं, बल्कि लेते हैं, और इसको दुनियावी तौर पर भी ले सकते हैं कि हम ऐसी बात हम करें कि जो किसी शख्स के मुतालिक भी कि आप फ़लाँ टाइम पे आप प्रॉस्पर होंगे, फ़लाँ टाइम पे आप जो है और खुदाउन में बढ़ेंगे, या इस तरह से बात. लेकिन जो प्रोफेसीज़ खुदाउन यीशु मसीह के मुतालिक हुई हैं वो सारी प्रोफेटिक हुई हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, और जिसकी फुलफिलमेंट जो है वो न्यू टेस्टामेंट में हुई. तो ऐसी वो बात कि जो मुस्तकबिल में पूरी हो और रूहानी तौर पर, उसको हम जो है प्रोफेसी कह सकते हैं. अच्छा सैमसन साहब ठीक कहा आपने, इसमें गलत तो नहीं है. लेकिन सवाल इसमें यह भी पैदा होता है कि जो यसाया नबी का सहीफ़ा या मीका नबी का सहीफ़ा या दीगर अनबिया अकबर या अनबिया अस्कर की नबूवती जो लिटरेचर है, क्या उन्होंने जितनी भी बातें की वो मुस्तकबिल इससे रिलेटेड थी या उनके मौजूदा दौर से भी रिलेटेड थी? नहीं सर, ऐसा नहीं है. हाँ. मौजूदा दौर से भी रिलेटेड ये है. मैं चाह रहा था कि आप एडिशन करें. आपने जो बताया उसमें आपने मुस्तकबिल का जिक्र सिर्फ किया था. जी जी. तो उसमें जब आप देखें प्रोफेसी को देखें तो उसमें प्रोफेटिक लिटरेचर में कई लोग तो कहते हैं बहुत कम मुस्तकबिल का बताया गया. ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा जो पोर्शन है वो प्रेजेंट उनके सर्कमस्टांसिस के बारे में बताया गया कि तुम ये करते हो, तुम ना हक खाते हो, तुम बेवा का हक नहीं देते, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तुम्हारे साथ ये है. सो इसमें आप ठीक कह रहे हैं भाई सैमसन, इसमें मुस्तकबिल का भी पहलू है और इसमें उनके हालिया अंदाज के तौर पे भी चीज़ों को पेश किया गया. प्रोफेसी जो है, कोई और कुछ कहना चाहेगा इसके? अजी व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगॉट हिज नेम. हाँ हाँ, ओथनियल कहना चाहेगा जी. आज ओथनियल साहब हैं. हाँ एग्जाम्पल, ओके यस गुड. ओथनियल आप एग्जाम्पल शेयर करो. ये मुनव्वर साहब के बरखुरदार हैं, कहेंगे तो ज़रूर कुछ. प्रोफेसी जैसे खुदा ज़मीन पे आएगा. हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट. और आप जीसस की बात कर रहे हो ना, कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है ना, अगेन ऑन द अर्थ. वेरी गुड, ओथनियल ने बहुत अच्छा बताया, वेल डन. सो जो प्रोफेसी है इन अ बिब्लिकल सेंस हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं खुदा की तरफ से कम्युनिकेट कोई पैगाम जो किया जाए और जो किसी शख्स को वो चुने और वो पैगाम लोगों तक दे. मिसाल के तौर पे अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसी का मॉडल देखते हैं तो इधर फॉर एग्जांपल खुदा आसमान से कलाम दे रहा है एंड देयर इज समबडी, आइज़ाया, ठीक है, और माइका और सम अदर प्रॉफिट, कोई भी और प्रॉफिट है, और वो आगे पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा है. अब वो जो पैगाम है वो नबी का अपना नहीं है, वो पैगाम जो है वो खुदा का है, वो खुदा से ले रहा है और वो लोगों को दे रहा है. दैट मीन्स कि जो नबी है, जो प्रॉफिट है, वो खुदा का मुंह यानी खुदा के पैगाम को पहुंचाने का चैनल यानी इंस्ट्रूमेंट, आला है जिसके तुफैल, जिसके वसीले खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. अब वो पैगाम क्या है? उस पैगाम में अब जजमेंट भी हो सकती है जिसमें अदालत का जिक्र है. मिसाल के तौर पर कि इसराइल जो है असूर उस पर अटैक करेगा और जो यहूदा है उस पर कौन? बाबुल अटैक करेगा.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بہت لٹریچر اس بات پر ہے کہ جو یہودا ہے اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے خدا جو راڈ استعمال کرے گا, جو آلہ استعمال کرے گا, وہ بیبلونین امپائر ہے. اسیرین امپائر, بیبلونین امپائر, پرشین امپائر, پھر رومن امپائر. 4 امپائرز کو ہم دیکھتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں کہ کیسے وہ امپائر, یعنی بابلوں نے شکست کھائی پرشین سے, پھر پرشینز نے شکست کھائی رومن سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے رومنس کے بعد ہمیں کون سی امپائر, پھر آگے گریک امپائر, پھر الیگزینڈر دا گریٹ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. سو دا تھنگ از دس کہ جو پروفیٹک لٹریچر ہے اس میں ججمنٹ, جسے اردو میں عدالت کہتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. اس میں نصیحت, کاؤنسلنگ بھی شامل ہے. پروفیٹک لٹریچر میں صرف عدالت نہیں ہے, اس میں نصیحت بھی ہے. تم پس اگر میرے لوگ, تم یعنی ایسا اگر کرو, تم یہ اگر کرو, اور اس کے بعد اس میں انسٹرکشن بھی ہے. آج کل کی نبوتیں آپ دیکھتے ہیں تو ان میں صرف اچھی چیزوں کے وعدے ہیں. خدا تمہارے لیے یہ کر دے گا, خدا تمہارے لیے کر دے گا, یہ کر دے گا. نہ نصیحت ہے, نہ ججمنٹ کی بات ہے, نہ انسٹرکشن کی بات ہے, صرف پروسپیرٹی کی بات ہے. ہاں اگر تو خدا ہی کہہ رہا ہے یہ چیز تو ٹھیک ہے, لیکن ہر بار کی پروفیسی اگر پروسپیرٹی کی ہے اور اس میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں, تو اس کو پھر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نبوت کلام کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے, یا وہ سنایا جا رہا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں, جس سے وہ خوش ہیں. ٹھیک ہے. سو انسٹرکشن, اس کو کیا اردو میں کہیں, ہدایت. خدا ہادی ہے. وہ ہادی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہدایت کرنے والا ہے, تنبیہ کرتا ہے. بالکل تنبیہ کرتا ہے, تنبیہ, ججمنٹ, عدالت. اچھا, پھر اس کے بعد پروفیسی میں کمفرٹ بھی ہے, سلامتی بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پروفیسی دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک قوم آئے گی, چڑھائی کرے گی, یہ ہوگا, تم 70 سال کی سیری میں جاؤ گا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, میں تمہیں چھڑا لوں گا, میں اپنے بیٹے کو بلا لوں گا مصر میں سے. اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ جس کانٹیکسٹ میں وہ اسرائیل بلا لے گا, لیکن نئے عہد نامے کے رائٹرز نے کیا کیا, اس کو اپلائی کیا آگے یسوع پر, کہ اس نے یسوع سے مصر چلے گئے تھے نا, پھر وہاں سے بلا لے, میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلا لی. کمفرٹ کی بات ہے. اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں پروفیسیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے لٹریچر کا بہت سا حصہ کمفرٹ ہے. ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, لیکن میں ایسا کروں گا, میں پھر لے آؤں گا, میں پھر نکال لاؤں گا, تو کمفرٹ بھی ہے. تو ببلیکل سینس میں جو پروفیسی ہے وہ دیگر چیزوں کا مجموعہ ہے, جس میں عدالت ہے, ہدایت ہے, نصیحت ہے, مشورت ہے, مصلحت ہے, کمفرٹ ہے, وعدے ہیں. آپ کہتے نہیں ہیں ہم میں سے, اب پتہ نہیں ابھی کتاب چھپتی ہے کہ نہیں, لیکن آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہ تھی اویلیبل, یہ وعدوں کا خزانہ. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں, مطلب ناٹ ٹو ینگ, لیکن ہم پڑھتے تھے اس کو, وعدوں کا خزانہ. یہ چارلز اسپرجن کی انگریزی میں بک تھی, جس کو آئی تھنک MIK نے اس کو ترجمہ کیا تھا. تو وعدوں کا خزانہ, تو اس میں اگر آپ دیکھیں ہر دن کے لیے خدا کا وعدہ, تو اس میں بہت سے حوالہ جات جو تھے وہ پرانے عہد نامے. اچھا, ایک اور چیز میں بھول گیا ہوں, کمفرٹ کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں پرومسز بھی ہیں, وعدے بھی ہیں. اب دیکھیں نا, وعدے وہ قوم بنی اسرائیل سے کیے گئے, لیکن ہم چونکہ مسیح میں جو ہے اسرائیل کے وعدوں کے جو ہے وہ ہمیں بھی انہیریٹنس میں ملے ہیں, تو ہم ان کو اپنے لیے بھی کلیم کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ اکثر ایک, وہ کون سا ایک آیت ہے, میرے ذہن سے اس ٹائم حوالہ نکل گیا, شاید آپ کو یاد ہو, میں تمہارے لیے نیک خیالات رکھتا ہوں, خداوند فرماتا ہے نا, یرمیہ, سلامتی کے خیالات تاکہ تمہیں ہلاک نہ کروں, نیک انجام کی امید بخشوں. میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, میرے خیالات تمہارے لیے نیک ہیں تاکہ تمہیں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ امید بخشوں. اب وہ اوریجنلی پرومس ہے اسرائیل سے, بٹ ہم کہتے ہیں چونکہ مسیح میں ہم ہیں اور ابراہم کے جو ساتھ وعدے کیے گئے اس کے ہم بھی اب حصہ دار ہیں تھرو کرائسٹ, تو ہمارے لیے بھی وہ خداوند ہمارے لیے بھی سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. سو پروفیسی جو ہے وہ فرق اس میں چیزیں شامل ہیں. اچھا, ایک اور ڈیفینیشن اس کی جو میرے پاس ہے وہ ہے فورتھ ٹیلنگ اور فور ٹیلنگ. میں لکھ دیتا ہوں, ڈونٹ وری, اس میں آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. فورتھ ٹیلنگ پروفیسی کے بارے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا, مجھے اچھا لگا, میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. اور فور ٹیلنگ, ہاں, یرمیہ 29:11 میں, تھینک یو دل,
جی بالکل، یرمیا یرمایہ 29:11 میں ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. تو اس میں آپ پڑھیے گا، اس پہ اسٹڈی کریں کہ یہ خدا کیوں کہہ رہا تھا قوم بنی اسرائیل کو، اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا. بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں خدا ہمارے لیے بول رہا ہے، اوریجنلی ان کے لیے بولا، ہم اس میں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوریجنل کن کے لیے بولا یہ دیکھنا بہت ضروری. آج ہم پڑھیں گے نا کہ پروفیسی کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، تو آپ کو اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. اچھا، یہ دو انگریزی کے الفاظ ہیں مائی ڈیئر فرینڈس. ایک ہے فورتھ ٹیلنگ، فورتھ، ایک ہے فور. جو فورتھ ٹیلنگ ہے اس کا مطلب ہے خدا کی سچائی. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، خدا کی سچائی، گاڈس ٹروتھ، خدا کی رہنمائی اور خدا کی تنبیہ، لوگوں تک پہنچانا. تنبیہ اور وارننگ، جی انتباہ، جس لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے فورتھ ٹیلنگ کے زمرے میں آتا ہے. ایک ہے فورتھ ٹیلنگ، اس کا مطلب ہے فیوچر کی کوئی بات لوگوں تک پہنچانا، جس میں مستقبل کی کوئی بات ہو، ہے پریڈکٹ کرنا فیوچر کی بات جو ہے وہ کوئی ویژن، مستقبل کی کوئی حالت، مستقبل کی کوئی سچویشن، مستقبل کی کوئی واقعہ ہونے والا جو ہونا ہے. ایک کواری حملہ ہوگی. یہ اس وقت نہیں ہوا جب یسایہ کہہ رہے، لیکن یہ کب ہوا؟ اراؤنڈ 700 ایئرس لیٹر، 700 سال بعد. تو بائبل مقدس میں جو پروفیسیز ہیں وہ بہت زیادہ ان کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی، ان کی پہلی آمد. یہ جو دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی، یہ اس کی دوسری آمد نہیں ہے، یہ اس کی پہلی آمد کے بارے میں، ٹھیک ہے. لیکن ہم بہت سی پروفیسیز دیکھتے ہیں جس میں سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے بھی، اور ایسکٹولوجی کا جب ہم نے کورس پڑھا تو اس میں ہم نے کافی جو ہے وہ دیکھے تھے پیسیجز. سو بہت سی پروفیسیز جو ہیں وہ کمنگ آف دا مسیح، یعنی مسیح موعود کی پہلی اور دوسری آمد کے بارے میں، یسوع مسیح کی بادشاہی کے بارے میں بھی پروفیسیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف دا کنگڈم آف جیسس کرائسٹ، اس کی بادشاہی کی تعلق سے. تو فیوچر کی جب ہم بات کرتے ہیں پروفیسیز میں، تو مستقبل میں چیزوں کے بحال ہونے کی بھی پروفیسیز ہیں. آپ کو پتہ ہے یسایہ میں جہاں لکھا ہے افئی کا بچہ جو ہے افئی کے بل میں بچہ ہاتھ ڈالے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور شیرنی کے پاس جب مینڈھا بیٹھے گا تو وہ اس کو نہ کھائے گی. تو یہ ملینیم کنگڈم پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ وہ حالت ہے جب دنیا میں امن قائم ہوگا. خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کی تھی. تو یہ وہ حالت ہے. ابھی تو یہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، ابھی تو نہیں ہو رہا. ابھی تو جانور بھی جانور کو مار ہے اور انسان بھی انسان کو مار. لیکن جب پیس ہوگا then nobody will kill anyone، ٹھیک ہے. ڈیسیٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جڑ گناہ ہی ہے نا، روٹ از دا ایول ہارٹ، ایول، ٹھیک ہے. سو پروفیسی جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں کئی لوگ کہتے ہیں صرف مستقبل کی باتیں نہیں، اس میں حالیہ باتیں بھی تھیں جو اس وقت کے انبیاء نے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کی. اور پھر خدا کا پیغام ان حالات کے بارے میں کیا ہے. دیکھیں پرانے عہد نامے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، نبی کے سامنے کوئی نہ کوئی آڈینس ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی سچویشن ہوتی تھی. کوئی نبی ہوا میں پروفیسیاں نہیں کرتا تھا، آڈینس بھی ہوتی تھی، سچویشن بھی ہوتی تھی. اگر قوم گناہ میں جا رہی ہے تو وہ سچویشن ہے، کون سی قوم گناہ میں جا رہی ہے وہ آڈینس ہے. اور اس سچویشن اور اس آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے
खुदा इधर देख रहा है. किसको देख रहा है? खुदा उस ऑडियंस को भी देख रहा है जो गुनाह में जा रही है. खुदा वो कौन से गुनाह में जा रही है? अगर बुत परस्ती में जा रही है, करप्शन में जा रही है, गैर कौमों की औरतों से शादी करने के गुनाह में जा रही है, किस गुनाह में जा रही, खुदा वो सिचुएशन भी देख रहा है. तो चूंकि खुदा वो देख रहा है तो खुदा अपना पैगाम नबी को देता था और नबी उस ऑडियंस और उस सिचुएशन के लिए बोलता था, क्योंकि खुदा देख रहा है और खुदा कलाम नबी को दे रहा है और नबी के ज़रिए उस ऑडियंस और उस सिचुएशन के लिए कलाम बोला जा रहा है. नबी हवा में प्रोफेसियाँ नहीं करते थे. देयर वॉज ऑलवेज अ सिचुएशन, देयर वॉज ऑलवेज एन ऑडियंस. हमेशा कोई ऑडियंस सामने होती थी, हमेशा कोई सिचुएशन सामने होती थी. सो ये बहुत ज़रूरी है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हर्मेनेटिक्स. जब आप इल्मुल तफसीर के तालिब इल्म हैं तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ यॉन्ड्रा जो बाइबल का है, मुख्तलिफ जो अदबी सिफ़ात हैं, इक़साम हैं, उनको हम कैसे देखें. और आज जब हम पढ़ेंगे अब देखेंगे कि अभी हमने देखा प्रोफेसी क्या होता है. पहले मैं ये बताना चाहता था, अब थोड़ा आपको आइडिया हो गया प्रोफेसी क्या होता है. अब हम देखेंगे कि प्रोफेसी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसकी तफसीर कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम उसमें जाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं और यही आज का मेरा लेक्चर होगा आपके साथ. ठीक है, सो अब हम, ठीक है, यहाँ नोट्स ले लिए आपने या लिख लिए यहाँ से? चलिए. तो बाइबल मुक़द्दस की जो प्रोफेटिक लिटरेचर है वो सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं, बल्कि उस दौर में ऑडियंस किन चीज़ों में से गुजरी थी उसके बारे में भी खुदा का पैगाम भी प्रोफेसी का हिस्सा है. अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप नंबर 1. अब इंटरप्रिटेशन के स्टेप्स लिखें कि एक प्रोफेसी है तो उसकी तफसीर कैसे करनी है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है. नंबर 1, शनाख्त, आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें कि ये हिस्सा प्रोफेसी है. पहले तो उसकी शनाख्त करें ना, इससे पहले कि आप उसकी तफसीर करें आप उसकी पहचान तो करें. कोई चीज़ शायद प्रोफेसी नहीं है लेकिन आप उस पर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं जो प्रोफेसी को इंटरप्रेट करने के लिए होते हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. तो आप पहले उसकी शनाख्त करें कि क्या ये प्रोफेसी है. मिसाल के तौर पर एक मेरे साथ हवाला निकाल के रख लें, हम उसको बतौर मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं तो चीज़ें शायद समझने में और आसानी हो जाए. यसाया नबी का सहीफ़ा, चूँकि ये बड़ा फेमिलियर पैसेज था तो मैंने सोचा कि हम इसको ले लें बतौर मिसाल. 7वां बाब और उसकी 14 आयत. आइज़िया 7 वर्स 14. जी, आप में से जो है, सॉरी एक मिनट ठहरिएगा ज़रा. ठीक है जी, लिखा है 14वीं आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा. देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी. और आगे वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो को कबूल ना हो, रद्दो कबूल के काबिल ना हो. ठीक है, सो मेन हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा. अब सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि आपने इस पैसेज पर कलाम सुनाना है, आपने प्रीच करना है, टीच करना है. अब टीच और प्रीच करने के लिए आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, तफसीर इसकी करेंगे. अब तफसीर करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने इसकी शनाख्त कर ली है कि ये प्रोफेसी है, ये नबूवत है. सो आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया, यू आर डन. क्या नबूवत है? हम मिसाल क्या ले रहे हैं, यसाया 7:14. ठीक है. स्टेप नंबर 2, इस नबूवत के इर्द गिर्द के हालात क्या हैं, या जिस भी नबूवत की तफसीर करनी है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका तारीख़ी मतन, उसका तारीख़ी सियाक़ो-सबाक़ क्या है, और
اس میں کوئی مستقبل کی بات ہے یا نہیں ہے. تو دوسرا سٹیپ کیا ہے جو آپ نے پروفیسی کی تفسیر کرنی ہے؟ اس کا تاریخی متن کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے، اور نمبر 2 اسی میں اس کے فیوچر ایونٹس کی کوئی بات اس میں ہو رہی ہے، مستقبل کے تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے. اب بائبل کو بغیر دیکھے یا پڑھے آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے اصل میں یہ جو نبوت تھی یہ کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ یہ حوالہ تو ہمیں زبانی آتا ہے، ایک کواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ایمینول رکھے گی. یہ کس کو دی گئی تھی؟ کیا چل رہا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں کیا ہو رہا تھا؟ کون مصیبت میں تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کس کو یہ دی گئی تھی؟ تو یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم عادی ہیں صرف ایک آیت پڑھنے کے، اور ہم عادی ہیں اس ایک آیت میں سے مطلب نکالنے کے اور کلام سنانے کے. لیکن ہرمیونیوٹکس کو سنجیدہ لینے والے لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ آخری آیت سے بھی اگر کلام سنانا ہے تو وہ چیپٹر کی پہلی آیت سے پڑھیں گے تاکہ وہ متن کو سمجھ سکیں. تو یہ جب اسرائیل اور سیریا کی کولیشن ہوئی، ملاپ ہوا، تو یہودا کا بادشاہ آخز جو تھا، یہ بیسیکلی اس کے لیے خدا کا پیغام تھا. خدا نے اسے کہا میرے کو نشان مانگ تو. انہیں کہا میں نہیں مانگنا. خدا نے کہا تو نہیں مانگتا کوئی بات نہیں، میں آپ تم کو نشان دوں گا. یہ کانٹیکسٹ. ٹائم اتنا نہیں نا کہ پڑھیں، لیکن میں تو پڑھ کر آیا ہوں نا. تو وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب کولیشن ہوئی اسرائیل اور سیریا کی اور اس کو پتہ چلا کہ حملہ ہونے والا ہے، تو وہ جو ہے جو آخذ ہے، خداوند نے کہا مجھ سے مانگ نشان. کہتا میں نے نہیں مانگنا، اس لیے لکھا ہے خداوند تو نہیں مانگ رہا پر خداوند آپ تجھ کو ایک نشان دے گا. اب انٹرسٹنگ بات چیک کریں کہ جو جوڈا ہے، جو یہودا ہے، جب یہ پروفیسی فلفل ہوئی، جب وہ بیٹا آ گیا، وہ تب بھی موجود تھا یہودا 700 سال بعد بھی. اور پتہ ہے کیوں یہ دی گئی پروفیسی؟ پروفیسی صرف یسوع کے آنے کے تعلق سے نہیں دی گئی تھی. پروفیسی کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر یہ چیز پوری ہوگی تو یہودا تو بھی قائم رہے گا. تو یہودا قائم رہا اور وہ 700 سال بعد بھی قائم رہا. اسے یہ دو بڑی نیشنز اسرائیل اور سیریا، ان کی کولیشن ڈسٹرائے نہیں کر سکے. آگے چلیں گے سٹیپس بائی سٹیپس، آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتا دیا. آخذ بادشاہ کس کا بادشاہ تھا؟ یہودا کا. مسئلہ کیا تھا کہ جو شاہ اسرائیل اور شاہ جو سیریا ہے، شام ہے، وہ کیا کرنے تھے؟ ان کی کولیشن ہو گئی تھی اور وہ اس پر حملہ. تھوڑا سا پڑھ لیں، چلیں تھوڑا اس میں آئیڈیا ہو جائے گا. ایمینول کا نشان 7ویں باب کے ذرا پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. ساتویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم 14 آیت تک ہی رہتے ہیں. تو اب عادت کیا ڈلنی چاہیے یہ کورس ختم ہونے کے بعد کہ چاہے آپ 30ویں آیت سے کلام سنانے کو کہا گیا، آپ نے پہلی آیت سے ہی پڑھنا ہے، بلکہ چھٹے چیپٹر کو بھی پڑھ لینا. ابھی تو نہیں کریں گے لیکن میری یہ سجیشن ہے. جی آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی پڑھیں پہلی آیت سے. سر کہاں تک پڑھنا ہے اس کو؟ اس کو میرا خیال ہے جب تک میں نہ کہوں پڑھتے جائیں. آج آپ پڑھنا تو شروع کریں پھر میں بتاتا ہوں. اور شاہ یہودا، سوری تھوڑے سے اس میں مشکل نام آئیں گے بٹ آئی نو یو کین ڈو اٹ. سر اور شاہ یہودا آخذ بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ آرام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلیم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آ سکے. اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ آرام افرایم کے ساتھ متحد ہے. سوری یروشلم کہاں ہے؟ یہودا میں. تو یہ یہودا کی بات ہو رہی. جب یروشلم پھر یہودا کی بات ہو رہی تو وہ چڑھائی کی پر غالب نہ آ سکے. اب کیوں نہ آ سکے؟ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ خداوند نے کچھ کہہ دیا. اب پلیز پڑھیے ندیم بھائی. جی سر. اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ آرام افرایم کے ساتھ متحد ہے. افرایم کا جب ذکر ہے تو یہ اسرائیل کی طرف اشارہ ہے.
इफ्राइम का जब जिक्र है तो ये इसराइल की तरफ इशारा है जी। बस उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बिश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बिश खाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखें कि जब पता चले आपको कि एक सुपर पावर अटैक करने को हो तो इन कौमें हिल जाती हैं, तो दो सुपर पावर्स इकट्ठी होकर अटैक करने को हो तो लिखा है उसके दिल ने ऐसे जुम्बिश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी की तरह जुम्बिश खाते हैं जी। तब खुदावंद ने यशायाह को हुक्म किया कि तू अपने बेटे शियारिया शोब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मैदान की राह में है आखज से मुलाकात कर। आखज बादशाह है यहूदा का जी। और उसे कह खबरदार रहो और बेकरार ना हो। अब क्या है प्रोफेसी में क्या आ गया कि तू ये कह खबरदार रहो, वार्निंग है, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, और आगे लिखा है बेकरार ना हो, तो क्या आ गया इनकरेजमेंट आ गई, जो मैंने लिखा था बोर्ड पे पहले के प्रोफेसी में ये सारा चीज़ मिक्सचर होती है जी। इन लुकटियों के दो धुएं वाले टुकड़ों से यानी अरामी, रजीन और मलियाह के बेटे कहर अंगेज़ी से ना डर और तेरा दिल ना घबराए, चूँकि आराम और इफ़राइम और रमलिया का बेटा तेरे खिलाफ़ मशवरत करके कहते हैं कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें। वो क्या कहते हैं? आओ यहूदा पर चढ़ाई करें, अटैक करें और उसे तंग करें और अपने लिए उसमें रखना पैदा करें और ताबील के बेटे को उसके दरमियान तख्त नशीन करें। इसलिए खुदा फरमाता है कि इसको पायदारी नहीं बल्कि ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आराम का दारुल सल्तनत दमिश्क ही होगा और दमिश्क का सरदार रजीन और 65 बरस के अंदर इफ़राइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। इफ़राइम का भी दारुल सल्तनत सामरिया ही होगा और सामरिया का सरदार रमलिया का बेटा। अगर तुम ईमान ना लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम ना रहोगे। अब खुदा कह रहे हैं उनका तो मैं जो हाल करूँगा, तुम भी अगर ईमान में कायम नहीं रहोगे तो तुम भी कायम नहीं रहोगे। तो जहाँ पर प्रोमिसेस हैं वहाँ पर वार्निंग भी है, जहाँ पर वार्निंग है वहाँ पे वादे भी हैं, जहाँ पे वादे हैं वहाँ पे तसल्ली भी है। प्रोफेसी में सिर्फ मुस्तकबिल नहीं है, ये सारा कुछ साथ साथ है जी। आगे इमैनुएल का निशाना अब आएगा जी सर। फिर खुदावंद ने आखज से फरमाया, फिर खुदावन ने इनिशिएटिव लिया, खुदावन ने फरमाया, आखज ने पूछा, खुदावन ने फरमाया। फिर खुदावंद ने आखज से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में खा ऊपर बुलंदी खुदावन ने पर। कहा आखज मुझसे निशान तलब कर, चाहे थलेयों कर ले चाहे उत्तों कर ले, आसमान से कुछ कह दे तो मैं कर दूंगा, ज़मीन से कोई निशान तलब कर तो मैं करूंगा, पाताल से कर ले ऊपर से कर ले जी। लेकिन आखिर ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा वो कह रहा और है खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। अब वो कह रहा है मैं जी खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा तो निशान नहीं। खुदावंद के अंदर कोई गल नहीं, पुत्र तू ना कर मैं ते करांगा जी। आगे पढ़। तब उसने कहा, ए दाऊद के ख़ानदान अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। ये जो आप ये क्रिसमस पे बहुत कलाम सुनाते हैं ना, इस पे कवारी हमला होगी, बेटा पैदा होगी, ये इसका बैकग्राउंड ये है असल में कि ये चल रहा था पीछे। कब समझ आता है? जब पिछली आयत पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट पढ़ें जी। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। थैंक यू थैंक यू नदीम, शुक्रिया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। सतोसी भी कीजिएगा अगर कोई गलती है तो। नहीं आपने जनाब बड़ा कमाल पढ़ा, गॉड ब्लेस यू। सो द थिंग इज़ कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ आपको, सिचुएशन क्लियर हुई, बात क्या हो रही है, सिचुएशन क्या है, लड़ाई किसकी है, जंग किसकी है। खुदा वहाँ पर अश्योरेंस दे रहा है, खुदा वहाँ पर यकीन दहानी दे रहा है। और ऊपर वाले हवाले में आपने पढ़ा है कि जो आराम है, शाह इसराइल है, इन्होंने चढ़ाई की पर यहूदा पर गालिब ना आ सके। अगर वो यहूदा पर गालिब नहीं आ सके, इसका मतलब फिर निशान भी बख्शा गया जिसको आप और मैं जानते हैं, और वो यस्सु मसीह है। सो ये जो आयत है खुदा आपको एक निशान बख्शेगा, तो इसका मतलब खुदा आगाही दे रहा है कि एक वक्त आएगा जब खुदा आपसे एक नया अहद बांधेगा, तब लोग
یہ بھی ہو وہ بغیر لکھے بغیر یاد کیے انہیں یاد ہوگا اور وہ ان کے دلوں پر لکھا ہوگا. بلکہ یہ یرمیہ نبی کی معرفت بھی یرمیہ میں، ہاں یرمیہ 33 میں آئی تھنک ہے. اور یہ عہد بالکل، کیونکہ جب یسوع مسیح آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. کرائسٹ کے تھرو ایک نیو کووننٹ. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے ایک کوئی کورس پڑھا ہے ببلیکل کووننٹس پہ، لیکن یہ کورس ہے جو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں جو عہدین ہے، جو ببلیکل کووننٹس ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، جس میں ابراہامک کووننٹ ہے، پڑھا انہوں نے، نوحک کووننٹ ہے نا، اس میں موزک کووننٹ ہے، ڈیوڈک کووننٹ ہے، پھر جو ہے وہ نیو کووننٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ. اور ہاں تو اس طرف بھی افتخار صاحب اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ، کیونکہ وہ بیٹا جو کنواری کے تھرو آئے گا نا، اسی بیٹے کے تھرو تو نیو کووننٹ اسٹیبلش ہوا ہے. تو گڈ پوائنٹ، تھینک یو. سو اس میں نمبر 1 کیا سٹیپ ہے؟ شناخت ہم نے کر لی کہ یہ سایہ 7:14 ایک پروفیسی ہے، جب آپ نے پروفیسی کی تفسیر کرنی ہے. نمبر 2 ہم نے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھ لیا. کیسے پتہ چلا؟ اگر 14ویں آیت سے ہم نے پڑھی ہے پروفیسی تو ہم پہلی 13 آیات پڑھیں گے جو ہم نے پڑھی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. نمبر 3 فگریٹو ایکسپریشن، استارتاً یا اشارتاً کوئی بات اگر ہو رہی ہے اس پروفیسی میں تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے. فگریٹو، ٹھیک ہے. یہاں ماں سوائے ایک چیز کے آلموسٹ ایسی کوئی بات لگ نہیں رہی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک چیز ہے نا کہ وہاں پر لکھا گیا کہ وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی یسوع کیوں نام رکھا، ایمینویل کیوں نہیں رکھا؟ تو بیسیکلی یہ بڑا سادہ سا ہے، اس میں کوئی ہم بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ میں سے کوئی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے اس پہ پڑھنے کے لیے تو 3-4 صفحوں کا ایک آرٹیکل ہے، آپ مجھے اپنا واٹس ایپ بھیجیں، میں وہ آرٹیکل آپ کو بھیج دوں گا، لیکن یہاں میں وہ 3-4 صفحے نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے. سو ایمینویل بیسیکلی رکھیں گے. یہ ڈسکرپٹیو نیم ہے. ڈسکرپٹیو نیم کا مطلب ہے نام جو آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کون ہو، آپ کی آئیڈینٹی. صرف نام نہیں ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے. تو ایمینویل اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کی صفت ہے، یا وہ ہے کون. تو وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو بیسیکلی یسوع کیوں رکھا گیا، ایمینویل کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ ایمینویل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو مجسم ہو کر یسوع ہے کہلا رہا ہے وہ خدا ہے جو ہمارے ساتھ ہے. تو وہ اس کی ڈسکرپشن کو ظاہر کر رہا ہے. تو اگر اس پہ مزید آپ سیکھنا چاہیں تو سینڈ می یور واٹس ایپ، میرا واٹس ایپ لے لیجیے گا مینجمنٹ سے، تو میں آپ کو وہ آرٹیکل بھیج دوں گا. سو فگریٹو ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یسی کی جڑ ہے نا، کومپل. اب ہمیں پتہ ہے وہ یسی کی جڑ کون ہے. اب جو آیا وہ جڑ تو نہیں ہے، اس کو بوٹے شوٹے یا اس کو پھول تو نہیں لگے، وہ جڑ تو نہیں ہے، وہ انسان ہے. پر جڑ از فگریٹو ایکسپریشن. ٹھیک ہے. جیسے کئی بار میں نے ماں کہہ دیتی ہے میرا پتر چاند، میرا پتر چاند نے پھول لے، وہ پتر پھولتے نہیں ہے. بٹ ماں کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ آئی لو ہم اینڈ ہی از بیوٹیفل، ہی از ہینڈسم. فگریٹو ایکسپریشن، علامتاً بات، اشارتاً بات، استارتاً بات. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ کہتے ہیں. تو آپ نے جب کچھ اس نبوت میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی نبوتی ادب ہے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ فگریٹو ایکسپریشنز بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سوکھی ہڈیوں میں جان. حالانکہ بات وہاں قوم کی ہو رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے جب میری روح کی آواز چلے گی وہ قوم زندہ ہوگی، بحال ہوگی. لیکن سوکھی ہڈیاں از دا فگریٹو ایکسپریشن. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. تو اگر کوئی فگریٹو ایکسپریشن ہے پروفیسی میں تو اس کو ڈھونڈیں اور اسے انٹرپریٹ کریں. چوتھی بات، دوسرے حوالہ جات اس پروفیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور بائبل اوور آل اس پروفیسی کے بارے میں کیا ٹیچ کرتی ہے یہ بھی دیکھیں. تو اس کو لکھ لیں سادی زبان میں، ادر ببلیکل پیسیجز اینڈ ٹیچنگ. بائبل کے دوسرے حوالہ جات اور بائبل کی کلی، یہ لفظ میں نے کلی لکھا ہے، ہولسٹک. کلی، کل ہے نا، کل مکمل، کلی ہولسٹک تعلیم. تو بائبل کی کلی تعلیم اس پر کیا ہے؟ یعنی ایک آیت نونا نہ پڑھ لو، بائبل میں اس کو دیکھو کہ وہ بائبل میں اوور آل کیا ہے، اجتماعیہ یا کلی. ہاں جی، اوور آل بائبل کی ٹیچنگ اس پہ کیا ہے اور دوسرے والے اس پر کیا کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر
یہ جو پروفسی ہے یسایہ 7:14 والی، یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پہلا باب 23 آیت میں کوٹ کی گئی ہے. تو آپ متی 1:23 لکھ لیں، ٹائم نہیں کہ اب اس کو پڑھیں، آپ نے پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اسی پروفسی کا تعلق لوکا پہلا باب 26 سے 38 آیات کے ساتھ بھی ہے. متی پہلا باب 23، لوکا پہلا باب 26 سے 38. اب یہ جو لفظ ہے یا یہ جو اصطلاح ہے خدا ہمارے ساتھ، یہ تجسم کو ظاہر کر رہا ہے، انکارنیشن. وہ خدا جس کے بارے میں، جس کی آواز انبیاء سنتے، وہ خدا جس کا ہاتھ نظر آ گیا، کبھی گزرا تو پیٹھ جو ہے اس نے دکھائی اور موسیٰ وہی دیکھ کر اس کا چہرہ نورانی ہو گیا. وہ خدا کا کلمہ جو اس میں سے نکلا، مجسم، تجسم، اس کا انکارنیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو انکارنیشن پر اگر آپ تجسم پر کلید الکتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی حوالے لائنیں لگی ہوئی ہیں. پولس نے اس پہ بہت بات کی ہے، دیگر رسولوں نے بڑی بات کی. تو دیکھیں ایک پروفسی کے ارد گرد کتنی ٹیچنگ ہے. اور پھر کلام تیار کرنے کے لیے نا محنت کرنی پڑتی بہت زیادہ. یہ میگی نیوڈل نہیں ہے، یہ 3-4 منٹ میں پک گیا اور آپ نے کھا لیا. بائبل کچھے لائی تھے، ٹور پہ تھے، جا کے کھول کے تھے، جو دل سے آیا در 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 در. ایسے نہیں. یو ہیو ٹو سٹ، یو ہیو ٹو پرے. آپ کو پاکرو پر ڈیپینڈ کرنا ہے، آپ کو بیٹھنا ہے. کسی نے کیا گوڈیاں چو کلام نکلتا، خالی کتاباں چو نہیں نکلتا. کچھ لوگ ایسے تھے جو کتابیں شاید اتنی نہیں پڑھتے تھے پر دعا بہت کرتے تھے. کچھ ایسے تھے جو صرف دعا کرتے تھے، کچھ ایسے صرف کتابیں پڑھتے تھے. لیکن اچھا کیا ہے کہ گھٹنوں پر ہی کتابیں پڑھ لی جائیں، مطلب دونوں کام کریں، پریئر بھی کریں، اسٹڈی بھی کریں، محنت بھی کریں، ڈکشنریاں کھولیں، پھر کلام سنائیں، پھر تیاری کریں. اب آپ ہرمینوٹکس کا کورس آلموسٹ فنش ہونے والا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ میسیج تیار کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے. یہ گیم نہیں، کوئی پلے اسٹیشن نہیں ہے کہ جا کر جہاں پر بس کلام میجک کلام سنا کے آگے کی سنا کے آئے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، سو یو مسٹ بی ویری سیریس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، سو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ چیزیں. تو جو ہم پروفسی کی بات کر رہے ہیں، یہ یسایہ 7:14، اس کا ذکر کہاں ہمیں ملتا ہے؟ متی 1:23 میں بھی، لوکا 1:26 سے 38 میں بھی. اور اگر ہم یہ لے لیں اس کا وہ کواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمینول رکھے گی. تو ایمینول کیا شو کر رہا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. تو خدا ہمارے کب ساتھ ہوگا؟ خدا ایسے تو ساتھ آ ہی نہیں سکتا تھا. تو خدا تجسم میں ہمارے ساتھ. وہ کون ہے؟ یسوع کے صورت میں. جی اچھا ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. تو خدا ہمارے ساتھ کا مطلب ہے کہ یعنی تجسم، انکارنیشن. تو اگر آپ خالی انکارنیشن کی بات ہی کریں تو کلید الکتاب میں چلے جائیں، جیسے کنکارڈنس کہتے ہیں انگلش میں، اسے اردو میں کلید الکتاب. تو آپ کو کتنے حوالے تجسم پہ ملتے. پھر میسیج تیار کریں. تو جو تجسم پہ حوالے نکلیں ان کو جوڑیں کہ وہ اس حوالے کے ساتھ کیا انٹریکشن کر رہے ہیں. آپ کا خوبصورت میسیج تیار ہو، لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی آج پادری صاحب پڑھ کے آئے ہیں، کلام سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیاری کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ میں سے کچھ لوگ اسمائل کر رہے ہیں. چلیں 5ویں بات. ٹھیک ہے، 4 باتیں ہوگی. 5ویں بات، پروفسی کو اس سے پہلے کہ آپ موجودہ دور میں تفسیر کریں یا ایک دم یسوع کے ساتھ جوڑیں، پروفسی کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں پہلے دیکھیں جو ابھی ہم نے کیا. یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ بات میں نے کر دی ہے. اس کے اوریجنل سوری مجھے نیچے جا کے تھوڑا لکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ اوپر اوریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وہاں کیا بات چل رہی تھی. یہ آپ کی ہیلپ کرے گی کہ آج اس پروفسی کا میرے لیے کیا مطلب ہے. نمبر 6، اس نبوت کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو نبوت کی گئی ہے
اس کا پرپس کیا تھا, کیوں کی گئی تھی, وجہ کیا تھی. تو جب بھی پروفیسی کو آپ اسٹڈی کریں تو اس کے پیچھے نمبر 6 اس کا مقصد دیکھیں کیا ہے, پرپس. اس کا پرپس کیا تھا. اب یسایہ 7:14 والی جو پروفیسی ہے وہ کیوں کی گئی تھی کہ 2 قومیں شاہ یہودا پر اٹیک کرنا چاہتی تھی. آخذ کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ تھا, اس کو ایشورنس دلائی گئی کہ کیسے خدا اسے پروٹیکٹ کرے گا. اوریجنل مقصد یہ تھا. فلفلمنٹ کہاں ہوئی؟ متی کی انجیل, جب خداوند یسوع مسیح آئے. ٹھیک ہے. نمبر 7, پروفیسی کس نے بولی اور پروفیسی کس کو بولی گئی, کس کو کہی گئی. پروفٹ کون تھا؟ ہمارے کیس میں کون ہے؟ یسایہ. آڈینس کون ہے؟ ہمارے کیس میں کون ہے؟ آخذ بادشاہ. یسایہ 7 آخذ کو کیا گیا نا. تو کس نے کس کو, کس نے اور کس کو, کس نے پروفٹ, کس کو آڈینس. ہمارے کیس میں آڈینس کون ہے؟ آخذ بادشاہ. کس نے؟ یسایہ نبی. نمبر 8, آٹھواں پوائنٹ ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی. نبوت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی. مثال کے طور پر کیا یہ پروفیسی اس کی پہلی آمد کے بارے میں بتاتی ہے؟ کیا کوئی نبوت اس کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتی؟ کیا کوئی جو نبوت ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں بتاتی ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ یسوع کی کس چیز کے بارے میں بتاتی؟ اب آپ نے وہ پروفیسی ہے نا زکریا میں ہے, تھنک میکا میں نہیں, زکریا میں ہے. زکریا 9واں باب اس کی 9ویں آیت ذرا پڑھیں جلدی سے. زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت ذرا پلیز پڑھ دیجئے. نویں آیت. شوکت صاحب پڑھنے لگے. اچھا. اے بنتے سہون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلیم خوب للکار, کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. تو یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ جو یروشلم میں ہوا تو کیا وہ سوار نہیں تھا گدھے پر؟ کیا یہ پروفیسی پوری نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کے تعلق سے ہمیں یہ پروفیسی پوری ہوتی نظر ہے. اس کے علاوہ اور بڑی پروفیسیز ہیں جو یسوع مسیح کی حیات, یسوع مسیح کی موت. اب یہ جو زبور 22 ہے یہ مسیانک سام ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا. ٹھیک ہے. اور دیگر باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ سام 22 پڑھیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے ریلیٹڈ اس میں بہت چیزیں ہیں. زبور 16 تو مسیانک سامس ہیں, پروفیٹک لٹریچر ہے. تو ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے؟ پروفیٹک لٹریچر. تو وہ یہ ہم نے دیکھنا ہے. 8واں پوائنٹ ہے ہمارا اور آخری پوائنٹ ہے کہ وہ کرائسٹ کے بارے میں, یسوع مسیح کے بارے میں وہ جو پروفیسی ہے وہ کیا بتا رہی. اب یہ جو پروفیسی ہے یسایہ 7:14 یہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ یہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کے تعلق سے بتا رہی کہ وہ کنواری سے پیدا ہو, وہ حاملہ ہوگی, وہ بیٹا اس سے پیدا ہوگا, وہ بیٹا یسوع ہے. تو وہ اس کی پہلی آمد کے بارے میں. تو یسوع کے کون سے پہلو کے بارے میں بتا. سو ڈیئر فرینڈس, جب کبھی پروفیسی پر پیغام تیار کرنا ہو آپ نے تو پلیز ان سٹیپس کو ضرور فالو کریں. صرف یہ سٹیپس نہیں, آپ مزید مطالعہ کریں اور کتابیں پڑھیں. تفسیر پر کتابیں کچھ میں نے اس کورس کے شروع میں بتائی تھیں آپ کو, آئی ہوپ آپ نے وہ خریدی ہوں گی. 2-3 کتابیں بتائی تھیں, ان میں بھی نبوتی ادب کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اس کی کیسے تفسیر کرنی, خاص طور پر علم التفسیر کی کتاب میں. تو آپ اس کو دیکھیں, پڑھیں, آپ کو پتہ چلے, پھر آپ
اب آج ہم نے یہ جو باتیں سیکھی ہیں آئی ہوپ کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی تھیں. ہم نے یہ تو سنا تھا کواری حاملہ ہوگی بیٹا اس کے پیدا ہوگا, پر یہ نہیں سنا تھا کہ یہ آخذ بادشاہ کو نشان دیا گیا تھا, لیکن پورا مسیح میں نظر ہوتا ہے, مطلب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. سو تھینک یو سو مچ. نیکسٹ غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ میں چیک کر لوں گا, میرا خیال 2 کلاسیں, کیونکہ 25 مارچ تک کا یہ میرا ٹارگٹ ہے اس کورس کو ختم کرنے کا. تو اس میں غالباً 2 اس کے جو کورسز ہیں, 2 لیکچرز رہتے ہیں. اس میں ہم ایک لیکچر میں تو پورے کورس کی سمری میں پڑھاؤں گا کہ ہم نے اس پورے کورس سے کیا سیکھا. نمبر 1 وہ کیا سیکھا تھا. نمبر 2 آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا. میں ساتھ ساتھ بھی بتاتا رہا ہوں, میں پورا سمری لیکچر 1 گھنٹے کا تیار کروں. ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کا ایک حوالہ لیں گے اور ہم اس پہ جتنے سٹیپس پڑھے ہیں اس کو اپلائی کرتے کرتے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کیسے لے کے چلنا ہے. جب میں ایک مثال پڑھا دوں گا نا اور وہ سٹیپس سے گو تھرو ہم ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کے سامنے جب حوالہ آئے اور آپ نے کلام سنانا ہے تو آپ نے کن سٹیپ سے علم التفسیر کے اصولوں سے گو تھرو ہونا ہے کہ آپ اس کی تفسیر کر سکیں. ٹھیک ہے. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. ابھی آپ کے نیکسٹ ٹیچر آئیں گے اور میں اگر ٹائم دیکھیں تو پورے ٹائم پر میں نے فنش کر